ابراہیم یہ تیرے لیے جمع کی ہے، اس کو آگ لگائیں گے، جب یہ آگ یعنی فل بھرم چھگی تو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ورنہ نمرود کو ماں نے کہا کوئی خطرہ نہیں ہے، ایسی آگ پر کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ آگ کے ڈراوے مجھے نہ دو کسی اور کو، یہ ابراہیم ڈرنے والا نہیں ہے۔ آگ لگا دی گئی، حتیٰ کہ اتنی آگ کے اوپر سے پرندہ جو گزرتا وہ بھی جل جاتا۔ اس وقت میں دو جانور تھے، ایک آگ کو بھوکا دیتا رہا کہ آگ زیادہ جلے، ابراہیم خلیل اللہ اس کے اندر جل جائے، ایک پرندہ منہ کے اندر یعنی پانی لیا تھا وہ ڈالتا کہ یہ پیخا جو ہے یہ ختم ہو جائے، ابراہیم خلیل اللہ کی جان بچ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو اس جانور کو مارے گا تو نوافل کا ثواب ملے گا، جس نے آگ کو بھوکا دیا اور آگ جلتا رہے، جس کو اللہ اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ ایک کالی چڑیا ہوتی ہے، جب یعنی ٹریکٹر ہل چلاتے ہیں ان کے پیچھے وہ چلتے رہتے ہیں، یعنی کیڑے وغیرہ جو کہ آج مشکل میں پڑے ہو کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنا ہے، تو میں تمہیں طریقہ بتلاتا ہوں۔ اس نے جنت کے اندر وہ بگوڑے بنے ہوئے دیکھے تھے کہ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹھ کر کو جھولا جلایا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اسی طرح بناؤ، جب آگ کی طرف جائے تو یہ جھولا کاٹ دینا اور آگ میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح وہ بنایا گیا، بنانے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کو بٹھایا گیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہتا ہے جبرائیل عالم کا حاجت ابراہیم خلیل اللہ کی اگر کوئی حاجت ہو تو مجھے بتلا۔ اللہ رب العزت نے مجھے 600 پر عطا کیے ہیں، ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک آئے، ایک پر مغرب کا ساری آگ ختم ہو جائے گی۔ ایک فرشتہ بارش والا آیا کر کہنے لگا کہ ابراہیم حالت حاجت کہ اگر تیری حاجت ہے حکم کر میں بادل لے آؤں گا، یہاں برسا دوں گا، یہ ساری آگ ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ رب العزت نے بھیجا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی مرضی سے آئے، تو آپ نے فرمایا کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، وہی مجھے نجات دے گا۔ یہاں ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جبرائیل آیا، آ کر کہتا ہے حالت حاجت کہ حاجت ہو تو بدلا۔ جب سدرۃ المنتہا پر میرے آقا تشریف لے گئے، میرے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل تیری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتلا دے، اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ ایک میری حاجت ہے، اللہ کے دربار میں پیش کر دینا، کہ وہ یہ ہے کہ رب کائنات قیامت والے دن مجھے اجازت دے کہ اپنے میں پر کو سرات پر بچھا دوں تو آپ کی امت یہاں سے گزر جائے۔ یہاں ابراہیم کے پاس جبرائیل آیا، پوچھا حاجت کوئی حاجت ہے تو بتلا۔ وہاں میرے آقا نے فرمایا جبرائیل کی تیری کوئی حاجت ہے تو بتلا۔ اس نے حاجت بتلا، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ مجھے تیری حاجت کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ جب اس کو بگوڑے کے اندر بٹھا کر جھولا دیا تو آپ آگ کے اندر چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ کہ تو سلامتی والی ہو جا، زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ابراہیم خلیل اللہ کو سردی لگے، زیادہ گرم بھی نہ ہو، سلامتی والی ہو جا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جنت میں سے تخت لے کر آ گئے کہ آپ کے جانے سے پہلے آ کر بچھا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل کہ اللہ رب العزت نے تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے، اس طاقت کو بھی کسی جگہ پہ خرچ کیا ہے یا نہیں؟ جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ کے 4 مقام ہیں کہ جن مقاموں پر میں نے اپنی پوری طاقت لگا
چوتھا مطلب یہ ہے کہ جب میرے پیارے محبوب کے دندان مبارک شہید ہوئے وہ خون زمین پہ جانے لگا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل کے جلدی جا، اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر پڑا تو آج کے بعد زمین آبادی نہیں دے گی۔ زمین کے جانے سے پہلے جا کر جبرائیل نے نیچے ہاتھ دے دیا، ہاتھوں کے اندر آپ نے میرے محبوب کا وہ خون مبارک لے لیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ کی یہ چار مقام ہے، مقاموں پر میں نے اپنی پوری زور اور پوری طاقت لگا دی ہے۔ فرمایا کہ ان چار مقاموں پر میں نے اپنا پورا زور اور طاقت لگا دی۔ ابراہیم خلیل اللہ آج کے اندر چلے گئے۔ نمرود کی بیٹی کہنے لگی دوسرے دن ابو جان مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھوں کہ آج کے اندر وہ جل گیا ہے، وہ بچ گیا۔ نمرود نے کہا کہ نہیں، وہ آگ ہے تمہیں بھی جلا دے گی، وہ تو کب کا ختم ہو گیا۔ پھر دوسرے دن پھر اس بیٹی نے کہا کہ مجھے اجازت دے میں دیکھوں کہ ابراہیم خلیل اللہ جل گیا ہے یا بچ گیا ہے۔ تو باپ کہنے لگا تمہیں کیا پڑی ہے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنے کے لیے؟ بیٹی کہنے لگی ابو میرا دل تصدیق کر رہا ہے، تو نے پوری زور سے اور طاقت سے آگ جلائی، ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا۔ اس لیے میرے دل کی حسرت ہے تاکہ میں دیکھوں کہ ابراہیم آج کے اندر زندہ ہے یا جل گیا۔ پر دل میرا نہیں مانتا کہ ابراہیم جلا ہوگا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا کہ ابو جان مجھے اجازت دے میں ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھوں وہ جلا ہے کہ ابھی زندہ ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹی ضد کر رہی ہے، اجازت مل گئی، مکان پہ چڑھ گئی، دیکھتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ تخت پہ بیٹھا ہے، بڑا سکون سے بڑے آرام سے بیٹھا ہے، جنت کے کھانے کھا رہا ہے۔ نمرود کی بیٹی کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ میرے باپ نے اتنی بڑی آگ جلائی، جلانے کے بعد اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تھا تو وہ جل جاتا، اتنی بڑی آگ نے تمہیں جلایا نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا جس دل کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہو اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر جہنم کی آگ بھی آ جائے تو اللہ کی معرفت جس دل کے اندر ہے اس کو کبھی نہیں جلائے گی۔ فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت موجود ہونی چاہیے، اللہ کی معرفت موجود ہونی چاہیے، تو فرمایا یہ آگ دنیا کی بھی کچھ نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگے ابراہیم کہ اگر میں تیرے پاس ہوں تو آگ مجھے جلائے گی۔ فرمایا کہ میں سچے دل سے اور سچے دل سے یہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ تمہیں اندر چھلانگ لگا دے تمہیں بھی آگ نہیں جلائے گی۔ تو لڑکی نے اسی طرح کہ ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھا اور آگ کے اندر چھلانگ لگائی، جا کر ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بیٹھ گئی، اس کو بھی آگ نہیں جلایا۔ جس دل کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت اور وحدانیت آ جاتی ہے وہ فرمایا وہ آگ نہیں جلاتی۔ جس دل کے اندر معرفت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت نہیں ہوتی اس کو آگ جلاتی۔ اور آج کل کے لوگ یعنی معرفت الہی کا اور نتیجہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یاد ہو اور کسی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی یاد تو ہر وقت ہم کو نماز میں ہے۔ ہم نے تو 24 گھنٹے بڑے معرفت والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو 24 گھنٹے ہم نماز میں ہوتے ہیں، یعنی ہمیں ہر 24 گھنٹے عبادت کا کہیں تو مان لیں کہ بھی اللہ کا ذکر اللہ کے ایسے ولی بھی گزرے ہیں کہ اگر سانس اندر جاتا تو اس مالے کا ذکر کرتے اور سانس باہر نکلتا تو اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ تو لوگ کبھی نماز پڑھنے بھی نہیں گئے، نہ کبھی اپنی اولاد کو کہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ایسے معرفت والے نہیں۔ معرفت وہ ہے جو شریعت پر پورا عمل کرے، اللہ رب العزت کی وحدانیت ہو اور ہر چیز کو تسلیم کرے جو مالک نے حکم فرمایا ہے، یعنی اس کے اندر معرفت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی اطاعت میں رہتا ہے تو مالک کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ جب اس آگ سے باہر نکلا تو وہ بچے بھی موجود ہیں۔
باہر نکل آئی، نمرود دیکھ کر حیران ہوا کہ میں نے تو بڑی طاقت سے آگ جلائی تھی، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ لگی بھی نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ اکیلے کھڑے ہو کر کانا امتن واحدہ، پوری سلطنت اور بادشاہی دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ جل گیا، اس کی بچی بھی اندر چلی گئی، دیکھتے ہیں یہ بھی گلی کے بچ گئے۔ جب باہر آئے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مارنے والا بھی میرے اللہ کی ذات ہے، زندہ کرنے والے بھی میرے اللہ کی ذات ہے، یہ نمرود تیری آگ کسی کو نہیں مار سکتی، یہ تیری آگ کسی کو جلا نہیں سکتی، جب تک وہ نہ مارے تو اور کوئی نہیں مار سکتا، مارنے والا بھی وہی ہے، جن کرنے والا بھی وہی ہے، سارا کام وہی کرتا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا لوگوں کو تبلیغ شروع کر دی کہ جس کو تم خدا مانتے ہو، جس کے سامنے تم جا کے جھکتے ہو، اس نے مجھے مارنے کی پوری کوشش کی، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، اور بھی اگر کوشش کرو تو تم مجھے کبھی نہیں مار سکوگے جب تک تمہارے کا حکم نہیں ہوگا۔ تو لوگ کہنے لگے یا ابراہیم خلیل اللہ کی بات تو سچی ہے، مانے یا نہ مانے، کچھ لوگوں کے دل کے اندر خیال آ گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ سچا ہے، نمرود یہ جھوٹا ہے کہ ہم نے جلایا ہے، جلانے کے بعد پھر بھی ابراہیم آ گیا۔ نمرود کی بیٹی بھی باپ کو باز و نصیحت کرنے لگی، کہنے لگی کہ ابو جان کہ ابراہیم خلیل اللہ سچا ہے، میں نے بھی ان کے خدا کو بھی مان لیا اور ابراہیم خلیل اللہ کو بھی مان لیا، تم بھی ماننے کامیاب ہو جائے گا، دنیا کے اندر تیری عزت بڑھ جائے گی۔ اس نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں ابراہیم خلیل اللہ کو اس کے خدا کو نہیں مانوں گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نمرود لعین نے اپنی بیٹی کی آنکھ نکال لی اور ناک بھی کاٹ لیا، ہونٹ بھی کاٹ لیے اور کان بھی کاٹ لیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ بچی جب دنیا کے اندر آئی تو اس نے شادی کی، اس کے بدن میں تھے، یعنی 20 بچے پیدا ہوئے، وہ بچے بھی نبی تھے، یعنی جو بچے 20 سے پیدا ہوئے وہ نبی بنے اور نبی میں پیدا ہوئے۔ اور دو روایت ہے، ان میں سے ہم دونوں کو مانیں گے کہ وہ یعنی کاٹنے والی جو روایت ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، کسی نے ایسے افواہ بھی اڑائی کہ ویسے لوگ بہت سے لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی مرضی سے کتابیں لکھی ہیں، اپنی مرضی سے تاریخیں لکھی ہے، اس لیے کہ ہمارا نام دنیا کے اندر پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کو حکم فرمایا کہ ابراہیم کی یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے ملک میں چلا جا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ اس بچی کو لے کر ساتھ چل پڑے، وہ بچی بھی ساتھ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ تو راستے میں ایک شہر میں بہت بڑا زمیندار، یعنی جب اس شہر کے اندر شادی کی جاتی پہلی رات کو لڑکی جو تھی اس بادشاہ کے پاس، یعنی زمیندار کے پاس لے جاتے، اگر اس کو اچھی لگتی تو وہ رکھ لیتا، اگر اچھی نہ لگتی تو واپس کر دیتا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ گئے تو ان کے ساتھ حضرت ساریہ موجود تھی، بڑی حسن و جمال والی تھی۔ لوگوں نے بتلایا کہ یہاں اجنبی بندہ آیا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ایک عورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، تمہیں آج تک تیری آنکھ نے ایسی عورت نہیں دیکھی ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ کو دعوت کے لیے بلایا گیا، جب آپ کو دعوت کرائی تو وہ حضرت ساریہ بھی موجود تھی۔ اس نے دیکھا تو اس کے دل کے اندر کلیجے آ گئے کہ بڑی حسین و جمیل ہے، میں تو اپنے پاس رکھوں گا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو سیٹ پہ کر دیا تو حضرت حاجرہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ شاید ابراہیم خلیل اللہ کے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ اس یعنی ذمہ دار کے پاس ہی اور میری عورت نے شاید اس نے ہاتھ لگایا ہو، تو رب کائنات نے دیوار کو شیشے کا بنا دیا تاکہ ابراہیم خلیل اللہ دیکھتا رہے، اس کے اندر شک نہ پڑے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیوار کیسے شیشے کی بنی، یہ بھی قرآن پاک کے اندر یعنی دلیل موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے دریا کو حکم دیا تو 12 راستے بن گئے، بننے کے بعد قوم کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ہی راستے
نہ ڈوب جائے، ہمیں کیسا وقت کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس پانی کے اندر سوراخ کر دو تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلے جائیں۔ پانی کے اندر حالانکہ سوراخ نہیں ہو سکتا، جتنا بھی سائنسدان زور لگائے، بڑی طاقت والا زور لگائے، پانی میں کبھی سوراخ نہیں ہو سکتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے اس کے اندر 12 قبیلے کے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ راستہ، کہ یہ نہ ہو کہ ایک قبیلے والا دوسرے سے ڈر پڑے کہ میں نے پہلے جانا ہے تو میں بعد میں آنا، وہ لگے کہ میں پہلے جانا ہے تو بعد میں آنا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے 12 قبیلے 12 راستے بنا دیے اور اس کے اندر سوراخ کر دیے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں، دوسرے کو نظر آتے جائیں، کسی طرح گزر گئے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ہم نے اسی طرح دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ کے لیے میں نے دیوار خوشی سے کی کر دی تاکہ ابراہیم خلیل اللہ دیکھتے رہے کہ میری بیوی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ جب وہ جانب جو تھا اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ اچھل ہو گئے۔ اس نے حضرت صالحہ کی محنت سماج کی، اس نے دعا کی پر ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ پھر دل کے اندر کا دوبارہ آیا، پھر ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ اس کے چھل ہو گئے۔ اسی طرح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ کیا، اس کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آج کے بعد تمہیں ہاتھ نہیں لگوں گا، تمہاری خدمت کروں گا۔ حضرت صالحہ کہنے لگی مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے۔ اس نے قسم اٹھائی، حضرت صالحہ نے دعا کی، اس کے ہاتھ صحیح ہو گئے۔ ہاتھ ہونے کے بعد حضرت حاجرہ ان کے گھر کے اندر آتے رہتے تھے، اس کو تحفہ دیا دیے تیری خدمت کرتی رہے گی۔ یعنی اللہ رب العزت کا جو حج ہوتا ہے تو مالک اس کی ہر کام اور ہر عطا اس کی پوری کرتا ہے۔ جو کچھ مالک سے مانگتا ہے رب کائنات اس کو عطا کر دیتا ہے۔ انسان زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزارے، مالک اس کو عطا کرتا ہے۔ ہم کہیں کہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے، پر اللہ رب العزت ہمیں مانگی ہوئی چیز سب چیز عطا کر دے، اسی طرح نہیں ہوتا۔ جب تک ہم اس کے نہیں ہوں گے اس وقت وہ ہماری بات نہیں مانے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔